عليكم ورحمة الله. حامدا ومصليا أما بعد. رئيس الحفل الكريم شيخي البطل الجليل أصغر علي إمام مهدي حفظه الله وأكرمه، وشيخي الخاص فقيه هذا الدهر الشيخ إشفاق السلفي حفظه الله تعالى ومتعنا بطول حياته، وكل من ساهم وتجشم مشاق السفر وحضر هذا المؤتمر العلمي الدفاعي. أشكركم شكرا جزيلا أيها الوجوه المنيرة يا ورثة الأنبياء المرابطين في السجود. لا أطيل الكلام ولكن أقول إن ربنا سبحانه وتعالى قد ضمن حفظ وبقاء هذه الشريعة الغراء كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الملتزمون بسنة رسول الله المتمسكون بقول الله أهل الحديث والجماعة أقول لكم وكونوا متشتتين متربطين مع هذا المؤتمر العلمي والديني. لا ريب في بداية العام الجديد بعد 1446 عاما قد عقد هذا المؤتمر العلمي الدفاعي. أنا أشكر القائمين والمسؤولين بجامعة الإمام الألباني وعلى رأسهم شيخي البطل العظيم قائدنا فضيلة الشيخ أبو أريب المدني حفظهم الله بدون تهاون وتأخير. والله هذا المؤتمر يسجل للجامعة، يسجل الصفحات التاريخ للجامعة وللقائمين بها. في الحقيقة هذا الدين الذي زمن سبحانه وتعالى لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المدني وهو شيخ البخاري هم أهل الحديث، فهنيئا لكم يا أهل الحديث أيها المرابطين في السبور الملتزمين بكتاب الله والمتمسكين بسنة رسول الله. أنا تلقائيا إصالة عن نفسي ونيابة عن مركز الدعوة السلفية في آيالة جھارکھنڈ أقدم أفضل التهاني وأزكى التبريكات وأطيب الاحترام والإجلال إلى هذا الرجل الصالح عزيزي وطالبي فضيلة الشيخ أبو أريب المدني وكل من ساهمه بعقد هذا المؤتمر. فجزاكم الله أحسن الجزاء وتقبل الله عملنا هذا بقبول حسن وصلى الله على نبينا وسلم. اب ہمارے سامنے تشریف لائیں گے فضیلت الشیخ مستفیض الرحمن مدنی حفظہ اللہ. بس 1 سے 1.5 منٹ میں اپنی بات رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور مہمانان اعظم، اللہ رب العالمین کا بے حد مشکور و ممنون ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور ہم شکر گزار ہیں جامعہ حاضہ کے مدیر محترم شیخ مطیع الرحمن شیخ محمد المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا. 1 منٹ صرف انہوں نے موقع دیا کچھ بولنے کا. یہ جو موقع ہے علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا حیات و خدمات کے موقع پر سیمینار کے انعقاد
یہ ایسا میدان ہے جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں علامہ رحمہ اللہ کے بارے میں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شاید نہیں معلوم کہ یہ ایسا میدان ہے جس میں محنت کرنے والے، کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہمیں آج بھی یاد ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ہم سب کو معلوم ہے علامہ محمد عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ وہ کس پائے کے عالم دین تھے۔ ایک ملاقات میں، کئی ملاقاتیں ہوئی ان سے، ایک ملاقات میں انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک ڈیٹا دیا تھا، بہت بہترین بات تھی وہ۔ ہم لوگوں نے پوچھا تھا کہ تحقیق کے میدان میں آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے فرق ہیں، جتنے تحریکات ہیں وغیرہ، ان سب میں جن کے یہاں سب سے زیادہ تراث ہے یعنی علم ہے وہ اسلام کے پاس۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اسلاف نے جتنے علوم ہمارے لیے چھوڑے تھے ان کا صرف 10% ہم تک پہنچا ہے۔ صرف یہ ان کا قول تھا، علامہ محمد عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کا، صرف 10% ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس 10% میں صرف 2% کی تحقیق ہوئی ہے بس۔ یہ جو میدان ہے علامہ البانی کا، تحقیق کا، تصحیح و تضعیف کا، کتنی محنت اور کتنی مشقت والا میدان ہے۔ ایک حدیث کی تصحیح و تضعیف کے لیے کتنے رجال کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کتنی کتابوں کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ ایک جھٹکے میں، ایک جملے میں ان کی طعن و تشریح لوگ کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ ہم صرف یہ جاننا چاہیں گے، اور ہم آج جامعۃ الامام البانی کے ان ممتاز طلباء کے لیے آج یہ بات کہنا چاہیں گے، یہ میدان بہت وسیع میدان ہے اور کام کرنے والا میدان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو یہ میدان کو چنیے، اس کو منتخب کریے اور تحقیق کے میدان میں کام کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کی حفاظت کرنے اور اس پروگرام میں شرکت کو قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ کا ذکر خیر فرمایا، اور الحمدللہ جامعۃ الامام الالبانی میں کئی بلڈنگ ایسی ہیں جس میں الحمدللہ نام دیا گیا علماء کرام کے نام سے، جن میں مبنی ابن باز، مبنی ابن عثیمین، مبنی البانی اور اسی طرح مبنی عزیر شمس بھی ہیں الحمدللہ۔ اب ہمارے سامنے تشریف لائیں گے فضیلت الشیخ ظہیر احمد ندوی حفظہ اللہ۔ 1 منٹ کا وقت ہے، حضرات عنایت وقت کا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، مہمانان گرامی، علماء کرام، عزیز طلباء، سب سے پہلے لفظ البانی میں نے تعلیم الاسلامی میں اس لفظ کو سنا تھا۔ ہمارے استاد محترم شیخ نور الحسن المدنی حفظہ اللہ تعالی ہمیں بلوغ المرام پڑھا رہے تھے، تو 2 لفظ بہت استعمال کرتے تھے۔ ایک، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ضعیف کہا ہے، اور فتویٰ کے معاملے میں شیخ ابن باز کا نام بہت لیتے تھے۔ تو کچھ دنوں بعد بچوں میں ایک چیز آئی، جب وہ شیخ البانی کا حوالہ نہیں دیتے تو بچے کہتے شیخ البانی نے کیا فرمایا ہے۔ تو جب وہ بڑے بچوں میں جاتے تو کہتے تھے کہ چھوٹے بچے ہم کو چڑھاتے ہیں۔ اس وقت سے یہ لفظ جب میرے کانوں میں آیا اور پھر جو بڑا ہوتا گیا تو واقعتاً اس وقت جو حال ہے وہ آپ میں بھی ہوگا کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ صححہ الالبانی یا حسنہ الالبانی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس چیز پہ جب تک نظر نہ پڑے تب تک تسلی نہیں ہوتی۔ شیخ البانی کی مقبولیت کے لیے یہی کافی ہے
जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत देना चाहूँगा फजीलतुल शेख मोहम्मद अब्दुल रशीद मजहरी हफिज़हुल्लाह को कि आप माइक पर तशरीफ लाएं, 1-1.5 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। আমাকে মতিউর রহমানকে দোয়া দিতে হবে এজন্য খাড়া করা হয়েছে। আমি দোয়া দিই আজিজান মতিউর রহমানকে, আর শুধু তাকে না, জামিয়াতুল ইমাম আল বুখারী থেকে যতগুলো ফারেগ হয়েছে ছেলেরা, চাহে আমার ভাই, আমার ভাতিজা, আমার ভাগনা, সবাদের জন্য আমি দোয়া দিচ্ছি আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ্য এবং ভালো আলেম, ভালো কাজ করার তৌফিক দেন। 1988-তে যখন মাহাদ আল উলুম আল ইসলামিয়া কায়েম করা হয়েছিল, তখন আমাদের নিয়াত ছিল এই এলাকাটা খুব আল হাদিসের এলাকা। ইন্ডিয়ার মধ্যে বেশিরভাগ আল হাদিস এই পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বিহারে আছে। এই এলাকায় কোনো বড় মাদ্রাসা ছিল না। আমরা নিয়াত করেছিলাম যে এই এলাকাতে একটা বড় মাদ্রাসা হওয়া দরকার। এই নিয়াত করে আমরা মাহাদ আল উলুম আল ইসলামিয়া জামিয়াতুল ইমাম আল বুখারী কায়েম করেছিলাম, এবং ওখান থেকে কিছু ছেলে এবং অনেক ছেলে, অনেক শিক্ষক শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে বিহারে, বাঙালি, ঝাড়খণ্ড, আসামে বড় বড় মাদ্রাসা কায়েম করেছে। আমি এদেরকে অনুরোধ করব, আজকে যেভাবে নাসরুদ্দিন আলবানী সাহেবের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এইভাবে আমাদের সালফ সালেহীন বড় বড় উলামা যেমন শেখ বিন বাজ, শেখ উসাইমিন, ইমাম আল বুখারী, ইমাম মুসলিম, এই ধরনের লোকদের আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন মাদ্রাসায় এদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করব, যাতে ওদের থেকে আমাদের ছেলেরা কিছু উন্নত করতে পারে এবং শিখতে পারে। এই অনুরোধ করে আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अब हमारे सामने तशरीफ लाएंगे